السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے جواب میں کیا الفاظ کہے جائیں، اور بھی بہت سے اہم مسائل ہیں، جیسے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب مؤذن کے ساتھ دینا ضروری ہے یا مؤذن کے بعد دیں، اور اگر ایک ہی وقت کے اندر کئی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو کیا سب اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا ایک اذان کا جواب کافی ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر کے قریب میں کتنی ہی مسجدیں ہیں تو کون سی مسجد کا جواب دینا ضروری ہے یا تمام کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو آج انہی تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو تم وہی کلمے دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ اب اذان کا جواب تب دینا ہے جب مؤذن اپنے الفاظ کہہ کر کے خاموش ہو جائے اور دوسرے الفاظ اس کے شروع کرنے سے پہلے مثلا مؤذن کہے اللہ اکبر، تو جو وہ تھوڑی دیر ٹھہرے تبھی ہمیں اذان کا جواب اسی الفاظ میں دینا ہے جو الفاظ مؤذن نے کہے ہیں۔ اب پریکٹیکلی سمجھتے ہیں، مثلا مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہمیں بھی یہی الفاظ کہنے ہیں، اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہمیں بھی یہی الفاظ کہنے ہیں، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہمیں بھی مؤذن کے جواب میں، مؤذن کی اذان کے جواب میں یہی الفاظ دہرانے ہیں۔ اس کے بعد جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ کے معنی ہیں آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح کے معنی ہیں آؤ کامیابی کی طرف۔ دیکھیے یہ ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کی طرف مؤذن بلا رہا ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان الفاظ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور آگے بھی اضافہ کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب ہے برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور مؤذن حی علی الفلاح کے بعد کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں صدقت و بررت یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں جب اذان کا جواب دے تو ہو سکے تو اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لے، یعنی اپنا سر ڈھانک لے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو۔ اسی طریقے سے مرد حضرات جو اپنے کاموں میں مشغول ہوں، جب وہ اذان کا دے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ دے اور تب اذان کا جواب دے، مکمل توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دے۔ انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ اور پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اذان نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم اذان کا جواب تو دے سکتے ہیں۔ اب کچھ حالتیں ایسی ہیں جن حالت میں ہم اذان کا جواب نہیں دے سکتے، جیسے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے تو آدمی نماز کی حالت میں اذان کا جواب نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر عیدین یا جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو اس کے درمیان بھی اگر کہیں سے اذان کی آواز آ جائے تو تب بھی اذان کا جواب نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے وقت، اور اسی طریقے سے دینی تعلیم اگر کوئی بچے یا کوئی مرد حضرات یا ہماری خواتین حاصل کر رہی ہیں اور اس کے بیچ میں بھی اذان ہو جائے تو اس وقت بھی اگر اذان کا جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم بستری کرتے وقت، اور اسی طریقے سے غسل خانے میں، اسی طریقے سے ٹوائلٹ یا پیشاب کرنے کی حالت میں بھی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بے ادبی کے خلاف ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دین کی اشاعت کے لیے ہم سبھی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔